الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑے گا، میری سنت سے اعراض کرے گا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو اور عزیزو، اللہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور پاکیزہ زندگی ہمارے لیے نمونہ بنائی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، یعنی ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کریں گے تو ہمارے یہ معاملات دنیا میں ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنیں گے اور آخرت میں کامیابی اور سعادتوں کا ذریعہ بنیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، خوشی غمی ہر حال میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور سنت اعمال کو اپنائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر اور برکت کا سبب بنیں گے۔ بیٹیوں کو رخصت کرتے ہوئے اگر ہم سنت دعاؤں کا اور سنت اعمال کا اہتمام کریں گے تو میرے محترم دوستو، یہ بیٹیوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنیں گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کیا، سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا تو آپ ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تھوڑا سا پانی لاؤ، تو ایک لکڑی کے پیالے میں پانی لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھونٹ پانی کا لیا اور پھر اس کو پیالے میں ڈال دیا، اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آگے آؤ، وہ آپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینہ اور سر پر پانی کو چھڑک دیا اور فرمایا، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ بڑی خوبصورت دعا میرے محترم دوستو، یعنی اے اللہ بے شک میں تیری پناہ دیتا ہوں، اے اللہ بے شک میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ تو یہ دعا مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اس کے بعد فرمایا میری طرف پشت کر لو، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئیں اور باقی پانی آپ نے یہی دعا پڑھ کر پشت پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، تو میں بھی پانی کا پیالہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے آؤ، میں آگے گیا، پھر آپ نے وہی کلمات پڑھے، اللہم انی اعیذہ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پھر پانی کا ایک گھونٹ لیا اور پھر وہ پیالے میں ڈھیل دیا اور پھر وہ میرے سینے اور سر پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد فرمایا میری طرف پشت کر لو، تو میں پشت پھیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا پڑھی اور پھر وہ پانی میرے موڈوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان چھڑک دیا۔ تو یہ ہے میرے محترم دوستو سنت طریقہ اپنی بیٹیوں کو گھروں سے رخصت کرنے کا، اور رخصت کرتے ہوئے یہی دعا دینی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی بیٹی کو رخصت کریں تو رخصتی کے وقت باپ کو چاہیے کہ ایسے ہی پانی کا پیالہ لے اور اس پر یہ دعا پڑھے، اللہم انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، پھر اپنی بیٹی کو اپنے سامنے کھڑا کرے اور پھر اس کے سینے پر اور اس کے سر پر چھینٹے دے، پھر اس کو پشت کی طرف پھیرے، پھر اس کی پشت پر چھینٹے دے، یہی دعا پڑھ کر پھر اپنے داماد کو اپنے پاس بلائے اور پھر وہ دعا پڑھے، اللہم انی اعیذہ بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اور پھر اپنے داماد کے سر اور سینے پر چھینٹے مارے اور پھر اس کی پشت پر چھینٹے مارے، تو پھر ان کو رخصت کرے۔ تو جب اس طرح سے بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر سے رخصت ہوں گی سنت اعمال کا اہتمام کرتے ہوئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک دعاؤں کو ساتھ لیتے ہوئے، جو ان اعمال کا اہتمام کرے گا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت دعا کا اہتمام کرے گا، تو ایسے ہی ہے میرے محترم دوستو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس کے ساتھ جا رہی ہے، تو یہ دعا ساری زندگی اس بچی کی حفاظت کرے گی، اس کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنے گی۔ صرف اس کے لیے نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، وذریتھا، اے اللہ
اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو میرے محترم دوستو، نہ صرف جب بچی خیر و برکت کا سبب بنے گی بلکہ اس کی اولاد بھی نیک ہوگی اور خیر و برکت کا سبب بنے گی۔ تو یہ وہ مبارک اعمال ہیں میرے محترم دوستو کہ اگر ہم ان کو اپنائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اعمال اور طریقوں کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔